7 ڈیڈلی سنس جو ہیں اسلام کے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اجتنبو 7 الموبقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 7 ڈیڈلی سنس کون سے تھے؟ پہلا شرک، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں۔ دوسرا زنا، زنا اتنا بڑا گناہ ہے، میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں، یہ بتا دوں، کین یو امیجن کہ ایک بندہ سالیٹری کنفائنمنٹ کا، پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پریزنس کے اندر؟ سالیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تنہائی، قید تنہائی۔ جب قیدی جو ہوتے ہیں نا، جب وہ کوئی ان کو ایکسٹرا پنشمنٹ دینی ہوتی ہے نا، پھر ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے پتا کہ کوئی قیدی قید کے اندر اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی اور اس نے رولز کو توڑا تو پھر وہ ایکسٹرا پنشمنٹ کے لیے وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں، قید تنہائی۔ قید تنہائی میں ایک بند کمرہ ہوتا ہے، بلیک، دیٹس اٹ، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، دیوار ہوتی ہے، چاروں طرف دیوار ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے، یو ہیو ٹو سٹ، یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ۔ سب سے بڑی پرابلم اس کی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ a person starts losing himself، hallucinations آنا شروع ہو جاتی ہیں، your mind begins to play games on you۔ سائیکولوجیکل ٹارچر بہت ہوتا ہے اس چیز کا۔ امیجن کہ اگر آپ کو 8 سال یا 40 سال یا 10 سال، لیٹس اسیوم ایوریج 10 years سالیٹری کنفائنمنٹ کی ایک طرف سزا ہے اور ایک طرف زنا کا گناہ ہے۔ اسلام کے نزدیک یہ جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہے نا، جو باقاعدہ آپ 6 مہینے سے زیادہ شاید برداشت نہ کر سکے ایک سین آدمی، اور اکثر لوگ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں، بیچارے دے لوز دیئر مائنڈز، اور پھر تھراپیز کرنی پڑتی ہیں when they come back to normal۔ زنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے نا اس گناہ کی، تو وہ سالیٹری کنفائنمنٹ نمبر آف ایئرس کی وہ قبول کر لے گا لیکن زنا نہیں کرے گا اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی سزا کتنی سخت ہے، اللہ کو کتنا ناپسند لگتا ہے کام، لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کس طرح چلتا ہے۔ تیسری چیز میجک، سحر، کفر ہے یہ۔ اللہ معاف کرے، میں چونکہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں، یو ڈو ناٹ نو، ہمارے کئی بھائی یوتھ کلب میں بھی آتے ہیں، بھائی آپ میں سے بھی کچھ بھائی ہوں گے، اتنا جادو عام ہوا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ immediate family members are actually doing this، immediate family members، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، کہ اس نے اس کا رشتہ نہیں کیا، اس نے اس کا جی فلاں جو رشتہ مانگا تھا نہیں دیا تو انہوں نے جادو کروا دیا، سبحان اللہ، اور کئی سالوں تک، اور کفر کر لیا۔ آپ امیجن کریں، کیونکہ جو بندہ جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی پینلٹی کیپٹل پنشمنٹ ہے اسلام میں، کوئی دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں، میں بتا دوں آپ کو۔ امیجن کریں کہ ایک خاتون نے، اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوئی، اینڈ شی از سو مچ یعنی انسلیوڈ بائی ہر اون ایگو، کہ جسٹ بیکاز اس کو اس کی بہن نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا، اینڈ شی ڈسٹرائڈ دا پرسنز لائف فار ایور۔ قتل سے بھی گندا، کیونکہ جادو جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی گندی چیز ہے، کیونکہ نہ صرف کفر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ معاف کرے ایسی تکلیف دہ چیزیں یو کین ناٹ امیجن، لیکن ہمارے ہاں کتنا عام ہے، ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ، بد نظری اور یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد چوتھا گناہ ربا۔ ہماری اکانومی کس طریقے سے آپ کو پتا ہے، ربا کے اندر دیر از نو وے آؤٹ۔ ایک بندے نے جاب کرنی ہے نا، یو کین ناٹ، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، میں بینک میں نہ کروں، آپ کو مجبوراً بینک کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے، آپ کی سیلری نہیں آتی، سیدھی سی بات ہے۔ اور اب اللہ معاف کرے جو ٹیکسز اور ہماری حکومت کے جو مسئلے آ رہے ہیں، انکریج کیا جاتا ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کریں، اگرچہ آپ سود نہیں لے رہے، آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم اس میں سیونگز اکاؤنٹ نہیں کھلوا رہے، یہ نہیں کر رہے، بٹ ایٹ لیسٹ یور وہ جو بینکس ہیں ان کو آپ اپنا پیسہ دے کے ان کو اسٹرانگ تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریں، حرام کر رہے ہیں یا پھر آپ چھوڑ دیں، I'm just saying کہ ہم کتنے مجبور ہو چکے ہیں، یہ تباہ کن گناہ۔ پانچواں گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلینڈرنگ اے وومن، ایک پائس اور ایک پاک باز عورت کو اوپر تہمت لگا دینا، زنا کی۔ اور اللہ معاف کرے ایک تو زنا کی، اور اسی ساتھ، اچھا سبحان اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی، آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات بتاؤ جو اس کو ناپسند ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اگر وہ بات ایکچولی اس بندے کے اندر ہوئی، اگر واقعی اس کے اندر ایک ویکنس ہوئی،
آپ نے کہا اگر ویکنس ہوئی پھر تو یہ کیا ہے؟ پھر تو غیبت ہے. لیکن اگر اس کے اندر ویکنس نہ ہوئی اور تم نے پھر بھی بتا دیا, پھر یہ بہتان. امیجن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہاں پہ بلیک میلنگ کے اتنے کیسز ہیں, خاص طور پہ کیونکہ میں یوتھ کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے لڑکے لڑکیوں کے تعلقات ہوتے ہیں, لڑکا انجوائے کرتا ہے اینڈ دین کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک نہیں کئی ایسے کیسز ہیں میرے پاس. پچھلے دنوں میرے پاس 2-3 کیسز آئے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے. میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی یہ بات ہے نا کہ ایک تو گناہ کیا آپ نے, اور اس کے بعد آپ پھر اس گناہ کے اوپر اصرار کرتے ہوئے آپ بغاوت والے آپ انداز کے اندر ڈیلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کیس تھوڑے نہیں بہت زیادہ, اللہ معاف کرے. تو امیجن کریں کہ انسان کی یہ جو ہے ڈیزائرز ہیں کہ ایک مرد کو کتنا گرا دیتی ہیں, کتنا وہ گھٹیا لیول پہ پہنچ جاتا ہے جا کے. اس کے بعد چھٹا ہے مرڈر, ناحق کسی کو قتل کرنا. اور ہمارے ہاں معاشرے میں اللہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان کا خون تو کتنا ہلکا ہے. اور 7واں ہے رننگ فرام دا بیٹل فیلڈ, بزدلی کے ساتھ جنگ کے دوران اس وقت بھاگ جانا پیٹ پھیر کے. یہ 7 ڈیڈلی سنز ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے. اب میں آخری آپ کو انشاءاللہ, کیونکہ میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی ہیں بورنگ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, then we'll انشاءاللہ finish it up. اوکے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو I wanted to share with you. آپ کو پتہ ہے وہ 3 لوگ تھے جن کو غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھنس گئے تھے, اصحاب الغار, ٹھیک ہے, اصحاب الکہف بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو 7 جو ڈیڈلی سنز ہیں نا, یہ بڑے گناہ ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ابھی ذیشان بھائی انشاءاللہ ابھی ڈسکشن کریں گے, آئی تھنک کہ وہ ڈسکشن کریں